राइड मैंने उतार दी है। कस्टमर के बने थे 66 रुपीज़, कस्टमर ने मुझे 70 रुपीज़ दिए। राइड को कंप्लीट करते हैं। लोकेशन एग्जैक्ट थी 7:50 हो गए हैं। मैं कस्टमर की लोकेशन पे आया हूँ। कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी है। माशाल्लाह दोबारा से ऑनलाइन होते हैं। आखिरी राइड बहुत जलील कर रही है यार, राइड ही नहीं आ रही। पता नहीं, देखो यार क्या मसला है यार, कब का हमारा काम कंप्लीट हो जाना था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं 12 राइड्स करूंगा यंगो पे। पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ना मैंने सही तरीके से काम नहीं किया। यंगो पे राइड्स बहुत कम हो चुकी हैं, काम करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। जितने भी मेरे फेलो राइडर्स हैं जिनसे मैं राब्ते में होता हूँ, दोस्त वगैरह हैं, सबसे मैंने पूछा बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। तकरीबन 18 राइड्स पे तकरीबन 13-14 घंटे लगते हैं यार, 12-13 घंटे लगते हैं। इतने राइड्स बहुत कम है। गर्मी का सीज़न है, स्कूल कॉलेज से छुट्टी होती है तो वो भी राइड्स नहीं मिलती हैं। और लोग वैसे भी गर्मी में आपको पता बहुत कम सफ़र करते हैं। शाम के टाइम ऑफिस टाइम पे बड़ा रश होता है रोड्स के ऊपर, लेकिन वो गाड़ियों का बड़ा होता है। लोग खचा खच ऑफिस से बाहर निकलते हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, अपनी अपनी बाइक्स लेके। तो एक्चुअल राइड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो जिसकी वजह से ना यंगो पे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिन ब दिन बोनसेस भी कम करते जा रहे हैं। इस टाइम 10:01 हो गए हैं। काम तो अब करना है यार, रोटी रोटी इसी के साथ लगी हुई है। 12 राइड्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। 10:02 हो गए। डिमांड ही नहीं है यार राइड्स की, बंदा क्या करे, यंगो पे क्या काम करना है। ये 5 एरिया सेलेक्ट कर लिए। तकरीबन मुझे 45 मिनट हो चुके हैं यंगो पे, मैं ऑनलाइन हूँ। मुझे एक राइड भी नहीं आई। कैन यू इमेजिन, एक राइड भी नहीं आई। कि मतलब ऐसा हो ना कि राइड आई हो, मैंने खुद पिक ना की हो, एक राइड भी नहीं आई। पूल पे कब से देख रहा हूँ, पूल भी खाली है। और इनड्राइव भी मैंने ओपन कर लिया। ये 7 आइकन आपको दिख रहा होगा इनड्राइव का, ऐप के ऊपर ही स्क्रीन पे मैंने इनड्राइव भी खोल लिया। यकीन करो यार, इतने बुरे हालात आ गए हैं काम के, समझ नहीं लग रही काम कैसे करना है, काम को किस तरीके से लेके चलना है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही यार, काम इतना ज्यादा स्लो है। चलो यार कोई आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा घंटा, 1.5 घंटा राइड नहीं आती यार। ये तो अभी मैं घर में बैठा हूँ तो ये हाल है, बाहर जाके क्या हाल होगा। ओ भाई मेरा इलाका छोटा नहीं है। गोपाल नगर, भाबड़ा, नसीराबाद, गुलाब देवी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सीए कॉलोनी, पठान कॉलोनी, इधर से अस्करी 5, ये सारा मेरा एरिया है भाई। तकरीबन 30-40 हजार की आबादी वाला एरिया है ये। मेन 2 हॉस्पिटल लगते हैं, मेट्रो का स्टेशन लगता है नसीराबाद। कोई राइड ही नहीं आ रही यार, यकीन करो परेशानी का आलम हो गया है। मेरा ना अब दिल ऐसे दग दग होने लग गया यार, अब काम का क्या करना है। स्कूटी भी चलेगी हमारी, स्कूटी से हम पहले बड़े तंग थे। स्कूटी से बाइक पे आए हैं, बाइक पे हमने सोचा अच्छे तरीके से काम करेंगे, बोनसेस कम होते जा रहे हैं, बचत कम निकल रही है। मुझे तो लग रहा है ये 12 राइडें बड़ी मुश्किल हो जानी है, काम शट डाउन करना पड़ना। बड़ा यार मुश्किल हालात है, बंदा क्या करे यार। अगर 12 राइडें कंप्लीट हो भी गई, सुबह के इस टाइम अभी 11 बजने लगे हैं, तो रात 12 बजे तक मैं 12 राइडें कंप्लीट करूंगा, ये काम थोड़ी हुआ। ये तो फिर जलालत हुई, अपने आप को गर्मी के अंदर जलील करना। धूप इतनी तेज हुई है ना, आप चेक करो, तपिश की धूप पड़ रही है बाहर, ये देखो तपिश वाली। बंदा से 5 मिनट खड़ा नहीं हो जाएगा धूप के अंदर, हाथ मुंह सब कुछ काला हो जाएगा। धूल घट्टा मिट्टी, इतनी गर्मी है। हबस का महीना चल रहा है, आम बंदे ने क्या करना है यार। बहुत परेशान हूँ, कब से यंगो पे ऑनलाइन हूँ यार, कोई राइड नहीं लगी, कोई राइड नहीं लगी। जितने भी राइडर है ना यंगो के भाई, अल्लाह ही मालिक है हम सब का। कोई अपना काम का बंदोबस्त करो जरा, कोई मुझे भी कोई आइडिया शाइडिया दो यार, इसके अलावा हम कोई और कोई काम वगैरह क्या कर सकते हैं, ताकि हम भी जरा उसमें जरा जेन लड़ाएं कि हाँ यार अब ये करना चाहिए। मेरा तो अब पूरा जेन है कि भाई इस काम को छोड़ा जाए, इस काम में अब बचत नहीं नजर आ रही मुझे, ना यंगो पे ना इनड्राइव पे। आप लोग कहते हो इनड्राइव में बड़ी बचत है, इनड्राइव पे काम करो, नीचे आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं। मैंने कल 6 राइड्स की हैं, 2 दिन हो गया मैं 6 राइड्स करके गुजारा कर रहा हूँ, सिर्फ 6 राइड्स करने के बाद मैं इनड्राइव खोलता हूँ। 3.5 किलोमीटर का पिकअप है, एक राइड, सिर्फ एक राइड मुझे आई है 1.2 किलोमीटर के पिकअप से। उसको मैंने पैसे लगाए हैं, वो भी पिक नहीं हुई, मेरे घर के पास की। तो ये सारा सीन है यार। इनड्राइव आप लोग कहते हो इनड्राइव चलाओ, इनड्राइव का बड़ा अच्छा फेयर है, कोई अच्छा फेयर नहीं है यार। यंगो का बोनस ऐड करने के बाद ना यंगो बेस्ट है। यंगो का फेयर और यंगो का बोनस दोनों ऐड करो ना, तो इनड्राइव से ज्यादा आपको किराया मिलता है। इनड्राइव पे तो बोनस भी नहीं मिलता, उनकी तो फीस भी ज्यादा है।
تو بندہ کیا کرے، نہ ینگو کا بندہ رہ گیا، نہ ان ڈرائیو کا رہ گیا، بندہ کس پہ کام کرے؟ دن بہ دن پیٹرول کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ جب میں نے اسکوٹی دی تھی اور بائک پہ شفٹ ہوا تھا، تقریباً 299 روپیز کا پیٹرول تھا، ٹھیک ہے، 299 سے یہ 310 پہ ہوا، اب 310 سے کل 315 پہ کر دیا۔ پیٹرول کی پرائزز سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کبھی نیچے کبھی اوپر، ابھی انہوں نے اور اوپر لے کے جانا ہے، بچت نکل نہیں رہی کام کی۔ تو ایک حساب کی نا ضلالت لگ رہی ہے یار، اس کام کو نا اب چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے کہ بھائی اب نا اس کام کو چھوڑا جائے۔ یقین کرو ابھی بھی آن لائن ہوں، دکھ ہو رہا ہے یار کہ ایک دفعہ بھی موبائل رنگنگ نہیں بجا کہ یار ینگو پہ مجھے رائڈ آئی ہو۔ بھائی ابھی بھی 70 روپیز بونس مل رہے ہیں۔ ینگو کو میں کمپیئر کروں نا ان ڈرائیو کے ساتھ تو مجھے ینگو بیسٹ لگتی ہے یار، ابھی بھی 70 روپیز آپ کو بونس مل رہا ہے، 69 روپیز کم نہیں ہے پر رائڈ کے اوپر، لیکن رائڈ تو آئے، رائڈ ہی نہیں آ رہی، بندے نے کام کیا کرنا ہے بھائی؟ پھر ساری فیک رائڈز ہی کرنی پڑنی ہے اور میں نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ مجھے 128 روپیز کی رائڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نا فیئر لگاتے ہیں، تقریباً 7 کلومیٹر رائڈ ہی چلے گی، بتاؤ اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اب اس کو فیئر لگانے لگا، مجھے پتا ہے میں تھوڑا لیٹ فیئر لگا رہا تھا بھائی، سوچنا نہیں ہوتا ہے کہ 7 کلومیٹر کی رائڈ ہے، پک کرنے جانا ہے تو اس کو کتنا فیئر لگانا ہے۔ 7 کلومیٹر کا ان ڈرائیو مجھے 128 روپیز دے رہا ہے، بتاؤ یہ کوئی فیئر ہے؟ یہ 5 کلومیٹر کا بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی، 5 کلومیٹر کا بھی 150 ہونا چاہیے جتنا آج کل پیٹرول مہنگا ہے۔ میں آپ کو نا ایک چیز بتا دوں، مجھے جو لگتی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو ینگو کمپنی ہے نا، رائڈ آئی، اوئے اوئے اوئے، 4 کلومیٹر سے پک کرنا ہے وہ مجھے رائڈ دے رہا ہے، اور اس کو 3 کلومیٹر آگے لے کے جانا ہے، پیسے کتنے ہیں؟ 96 روپیز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان ڈرائیو کی حرکتیں ہیں، 4 کلومیٹر دور سے پک کرنا ہے، اتنا اس کو پک کرنے جانا ہے، اتنا آگے نہیں لے کے جانا، اور 96 روپیز۔ میرا دماغ خراب ہے یار، اس کو ادھر رکھو۔ کمپنیاں یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ یار جو ہمارا رائڈر ہے نا وہ پیسہ کمائے، وہ چاہتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتی ہوتی نا تو وہ ہمیں کام پرووائڈ کرتی، وہ ہمیں روزگار پرووائڈ کرتی، اور بھائی کیا ہے، شروع میں کیا ہے، لیکن اب جو حالات اور جو سچویشن، ان ڈرائیو کی تو مجھے پہلے بھی سچویشن بڑی مشکل لگ رہی تھی، ینگو پہ پھر تھوڑا سمجھ آتا تھا یار، فیئر وغیرہ اور بونسز ملا کے، لیکن اب اس کا بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ اگر کمپنیاں چاہتی ہوتی نا کہ یار ہم اپنے رائڈر کو روزگار دیں گے، اس سے ہمارا روزگار لگا رہے گا، رائڈر جڑے رہیں گے ہماری کمپنی کے ساتھ، ہم بھی کمائیں گے، رائڈرز بھی کمائے گا۔ ایک بندہ صبح 6:30 بجے رائڈ کرواتا ہے، 6 بجے رائڈ کرواتا ہے، اس کا فیئر زیادہ ہونا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے؟ بنسبت زیادہ ہونا چاہیے کہ بھائی صبح کے ٹائم کون اپنی نیند خراب کر کے ینگو چلائے گا یا ان ڈرائیو چلائے گا، لیکن اس کا فیئر نارمل ہوگا۔ ینگو پہ اگر ہائی ڈیمانڈ لگا ہوگا تو فیئر اچھا ہو جائے گا، پرپل زون کی رائڈ ہوگی فیئر اچھا ہوگا، ریگولر کی ہوگی تو بھائی فیئر اچھا نہیں ہوگا، نارمل ہوگا۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے صبح کے ٹائم، جو صبح 6:30 7 جتنے بجے بھی بندہ کام کرے اور کسٹمر رائڈ کروائے، فیئر اس کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز رات کو بھی ہونی چاہیے کہ بھائی جو رات کو لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں بندے، ان کا فیئر زیادہ ہونا چاہیے۔ رات کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کام کرنے کا، دن کے اندر ڈے لائٹ روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہے، رات کے اندر کون سی روشنی ہوتی ہے؟ سٹریٹ لائٹس چلتی نہیں ہیں، روڈز پہ لائٹ چلتی نہیں ہے، اور خطرہ علیحدہ، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو رائڈ کروا کے سنسان علاقے میں لے جائے، وہاں پہ جا کے آپ کو اغوا کر لے، کوئی چوری کر لے آپ کے ساتھ، آپ سے گن پوائنٹ پہ آپ کا موبائل چھین لے، بائک چھین لے، کون ذمہ دار ہے؟ کمپنی اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہی۔ کمپنی کو وہ جو 100 روپے کے پیچھے 12 13 15 روپیز ان کو فیس کٹ رہی ہے نا، کمپنی کو وہ چاہیے، دیٹس اٹ۔ کمپنی اتنی آپ کی سگی ہے کہ کمپنی نے آپ کو ایک رائڈ دے دی، کسٹمر کے ساتھ ملوا دیا، آپ نے ان کا پلیٹ فارم یوز کیا، دیٹس اٹ۔ کمپنی آپ کی اور سگی نہیں ہے۔ کمپنی آپ کو کہ میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گی، اگر آپ کا موبائل چوری ہو جائے یا آپ کی کوئی جانی نقصان ہو جائے یا آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ہم آپ کے ساتھ، کمپنی نہیں کرے گی۔ یا میں بھی کرتی ہو، کسی کے ساتھ کیا ہو، مجھے نہ پتا ہو، میرے آنکھوں کے سامنے سے کوئی نہیں گزرا، تو یہ چیز ہوتی ہے دکھ والی بات۔ ابھی میں کام پہ نکلنے لگا ہوں، تقریباً 4:10 ہو گئے ہیں۔ ایک مجھے پرائیویٹ پارسل کا آرڈر آیا ہے، ٹھیک ہے نا، ینگو پہ کوئی رائڈ نہیں میں نے ابھی پک کی، نہ انڈرائیو پہ پک کی ہے۔ صبح 11 بجے کے بعد پھر میں آف لائن ہو گیا تھا، میں نے تقریباً 5 بجے نکلنا تھا۔ ایک پرائیویٹ آرڈر آیا مجھے، ٹھیک ہے نا، ان کا پارسل میں نے ڈیلیور کرنا ہے وابڈا ٹاؤن فیز 2۔ پک میں نے اپنے ہی ایریے سے کرنا ہے، گوپال نگر سے، تو ابھی چلتے ہیں ان سے پارسل پک کر کے
سیدھا وابڈا ٹاؤن فیز 2 چلیں گے, وہاں پہ ڈیلیور کریں گے. پھر وہاں سے ہم اپنی 6 رائڈیں لگائیں گے ینگو پہ. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری 6 رائڈس آج کے دن ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی. پارسل میں لے کے آ گیا ہوں, یہاں پہ پارسل دینا ہے وابڈا ٹاؤن فیز 2 کے اندر. ٹھیک ہے, یہ پارسل ہے. کسٹمر کو فون کرتے ہیں, یہاں کی لوکیشن دی تھی انہوں نے. پارسل میں نے دے دیا. اب ہم ینگو پہ آن لائن ہونے لگے. اپنی 6 رائڈ کا جو کام کرنا ہے ہم نے, اس کے لیے اب ہم آن لائن ہوتے ہیں. 4:54 ہو گئے ہیں. اس ٹائم میں ایریا سے بھی باہر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے گھر سے 16 کلومیٹر دور. ینگو کا جو میں نے صبح ایریا لگایا تھا نا, اس سے میں باہر آ گیا ہوں. یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ دیکھو یار, یہ ہمارے ایریا کی باؤنڈری تھی اور میں ایریا سے باہر آ چکا ہوں. مطلب اب مجھے نا یہ والا ایریا بھی لگانا پڑے گا مجبوراً, ورنہ مجھے رائڈ نہیں آئے گی. آن لائن ہو چکے ہیں. جیسے ہی ہمیں پہلی رائڈ آئے گی ہمارا ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا. اوہ بورا رائڈیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں, آف لائن ہو. اوہ ہوئے بورا رائڈیں سلیکٹ کی ہیں بھائی, میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا. ابھی بھائی کام خراب ہو جانا تھا. 12 رائڈیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں. 6 رائڈیں کرنی ہیں, صرف 12 نہیں کرنی ہم نے. 6 رائڈوں کا ہمیں بونس ملے گا 415 روپے بس. 6 رائڈیں کرنی ہیں, زیادہ نہیں کرنی. کل بھی ہم نے 6 رائڈس کی تھی. 6 رائڈیں اب سلیکٹ ہو چکی ہیں. اب ہم آن لائن ہوتے ہیں. اب ہمیں کوئی رائڈ آئے گی تو اب ہم پک کریں گے. دیکھتے ہیں اب ہمیں یہاں سے کہاں کی رائڈ آتی ہے. رائڈ آ چکی ہے, مجھے اتنی دیر کے بعد آئی ہے, تقریباً کوئی پونے گھنٹے کے بعد, 50 منٹ کے بعد آئی ہے. 5:35 ہو گئے ہیں. اس ٹائم میں وابڈا ٹاؤن فیز 2 کے اندر ہوں. بلاک این سے ان کو پک کرنا ہے. پارسل کی رائڈ ہے اور اس کو لے کے جانا ہے علامہ اقبال ٹاؤن. 533 سے ہمارا میٹر ریڈنگ سٹارٹ ہو رہا ہے. اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کیا میٹر ریڈنگ ہوئی ہے. تقریباً 13 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. چلتے ہیں. یہ پارسل ہے, پارسل میں نے پک کر لیا. 27 کلومیٹر دکھا رہا ہے. چلتے ہیں کسٹمر کی لوکیشن پہ ڈیلیور کر کے آتے ہیں. 5:40 ہو رہے ہیں. 27 منٹ دکھا رہا ہے 13 کلومیٹر کا. 13 کلومیٹر کی رائڈ تھی تقریباً. نماز عصر کا ٹائم ہو رہا ہے, سورج غروب ہونے لگا وہ سامنے. نماز عصر پڑھتے ہیں, ابھی بریک لے لیتے ہیں. نماز عصر کے بعد پھر دوبارہ آن لائن ہوں گے, آگے اپنی رائڈ کریں گے 5. اس ٹائم میں علامہ اقبال ٹاؤن کے ایریے میں ہوں. یہاں پہ اب دیکھتے ہیں, نیٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں. ادھر لکھتے ہیں نیئر موسک, NEAR, نیئر موسک. میرے آس پاس جتنی بھی مسجدیں ہوں گی نا, مجھے شو کروانے لگ جائے گا. یہ مسجد دکھا رہا ہے 100 میٹر پہ ہے, 180 میٹر پہ ہے. ٹھیک ہے یار, یہ مسجد ہے, جا کے نماز پڑھتے ہیں. ابھی نا جس مسجد میں میں نماز پڑھنے آؤں نا, اس مسجد کی مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی ہے. آپ نے پہلے کبھی بھی کسی مسجد میں یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی. یہ دیکھو یار, چھوٹی سی مسجد ہے. ٹھیک ہے, یہ وضو خانہ ہے. یہاں سے میں اوپر چڑھوں نا, اتنی مزیدار چیز ہے یار. یہ چیک کرو, مسجد کے اندر بزرگوں کے لیے لفٹ لگی ہوئی ہے. یہاں سے بیٹھ کے نیچے بھی جا سکتے ہو, نیچے سے بیٹھ کے اوپر بھی آ سکتے ہو. اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے لفٹ کے استعمال کے احتیاطی تدابیر. لفٹ صرف بزرگوں کے لیے ہے. لفٹ چلانے سے پہلے دونوں پاؤں پائیدار پہ رکھیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اوپر جانے کے لیے بٹن نمبر 1 دبائیں, نیچے جانے کے لیے بٹن نمبر 2 دبائیں. لفٹ رک جائے تو پائیدان سے پاؤں نیچے رکھیں. لفٹ رکنے سے پہلے کسی صورت میں بھی پاؤں پائیدان سے نیچے نہ اتاریں. ریموٹ کنٹرول لفٹ کی سیٹ کے ساتھ ہے. بڑی اچھی چیز ہے یار. میں جیسے ہی اوپر چڑھا نا, میری نظر اس پہ بڑی. میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے. بعد میں مجھے پتا چلا یار کہ یہ لفٹ لگی ہوئی ہے بزرگوں کے لیے. میں نے پہلی دفعہ مسجد میں دیکھی ہے بزرگوں کے لیے لفٹ لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. 6:33 پہ میں آ چکا ہوں نماز پڑھ کے. دوبارہ سے اب آن لائن ہونے لگا ہوں. ٹائمر ہمارا سٹارٹ ہو گیا, آن لائن ہو چکا ہوں دوسری رائڈ کے لیے. اب دیکھتے ہیں ہمیں دوسری رائڈ یہاں سے کہاں کی ملتی ہے. اور یہ والا ایریا نا ہم ختم کرنے لگے ہیں, کیونکہ ہم اس ایریا میں اب آ چکے ہیں. دوسری رائڈ آ چکی ہے, 2 منٹ کے اندر رائڈ آ گئی ہے. اس کو میں نے قریب سے ہی پک کرنا ہے, 249 میٹر سے پک کرنا ہے. اور سبزہ زار اے بلاک لے کے جانا ہے. ریگولر ڈیمانڈ کے اندر رائڈ ہے, یہ پیسنجر کی رائڈ ہے. رائڈ میں نے اتار دی ہے. تقریباً 1.4 کلومیٹر کی رائڈ تھی. 61 روپیز بنے ہیں. کسٹمر نے مجھے 60 روپیز دیے. رائڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. لوکیشن ایگزیکٹ تھی. 6:47 ہو گئے. الحمدللہ 2 رائڈز ہو گئی ہیں. تیسری رائڈ کے لیے آن لائن ہوتا ہوں. دیکھتے ہیں اب تیسری رائڈ ہمیں یہاں سے کہاں کی ملتی ہے. سبزہ زار کے ایریے میں ہوں. پول میں دیکھتا ہوں, پول خالی ہے. پول میں کوئی رائڈ ہی نہیں آ رہی. بھائی رائڈ مجھے آ چکی تھی. کسٹمر سے میں نے بات کی ہے. کسٹمر کہہ رہے ہیں میں نے سبزہ زار جانا ہے, آپ نے مجھے علامہ اقبال ٹاؤن سے پک کرنا ہے.
कस्टमर की लोकेशन सब्ज़ाजार से पिक की लगी हुई है और अलामा इकबाल टाउन जाना है। तो अब कस्टमर कह रहे हैं मैं राइड कैंसिल करता हूँ। देखो यार छोटी सी राइड थी, मैंने कहा यार कमाल ही हो गया, 2 छोटी बैक टू बैक राइड्स लगेंगी, राइड्स हो जाएगी। अब कस्टमर ये राइड कैंसिल कर रहे हैं, वो कह रही है मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक और राइड आ चुकी है, मुझे तीसरी 650 मीटर से पिक करना है, इसको भी सब्ज़ाजार से पिक करना है। 7:12 हो गए हैं और इसको भी अलामा इकबाल टाउन लेके जाना। जैसे पहली राइड थी उसको मैंने गुलशन ब्लॉक उतारना था, इसको मैंने हुमा ब्लॉक उतारना है। कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर को पिक करके छोड़ के आते हैं। राइड मैंने उतार दिया, कस्टमर के बने थे 80 रुपीज़ दे के गए। लोकेशन थोड़ी सी ना आगे की थी। 7:30 हो गए। चौथी राइड के लिए ऑनलाइन होते हैं, देखते हैं हमें चौथी राइड यहाँ से कहाँ की मिलती है। भाई लगता है आज किस्मत बड़ी अच्छी है, छोटी छोटी राइड्स आ रही हैं। 7:33 हो गए हैं, छोटी राइड आई है, सब्ज़ाजार से पिक करना है और इसको नॉन स्टॉप बर्गर शवारमा अल मुमताज़ रोड यहाँ पे छोड़ना है। राइड मैंने उतार दी है, कस्टमर के बने थे 66 रुपीज़, कस्टमर ने मुझे 70 रुपीज़ दिए। राइड को कंप्लीट करते हैं, लोकेशन एग्जैक्ट थी। 7:50 हो गए हैं। 4 राइड्स हो गई हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन होते हैं। 5वीं राइड का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं 5वीं राइड हमें यहाँ से कहाँ की मिलती है। भाई 538 रुपये की राइड आ रही है, फेज़ 7 की, सब्ज़ाजार से पिक करना है पार्सल। ओए ओए, लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने तक, ओए ओए इतनी लंबी राइड, ये नहीं पिक करनी यार। राइड आ चुकी है, 120 मीटर से पिक करने, छोटा सा पिकअप है और इसको वादत रोड ऑरेंज लाइन का जो स्टेशन है ना वहाँ पे इनको उतारना है। पैसेंजर वाली राइड है, रेगुलर डिमांड के अंदर। कस्टमर को पिक करके छोड़ के आते हैं वादत रोड ऑरेंज लाइन का स्टेशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 राइड्स हो गई हैं, कस्टमर के बने थे 110 रुपीज़। कस्टमर ने अपनी लोकेशन थे ना थोड़ा सा आगे लेके आया, मैंने राइड वहीं पे कंप्लीट कर दी थी तो 140 रुपीज़ दिए कस्टमर ने। 8:11 हो गए हैं, ऑनलाइन होते हैं लास्ट राइड के लिए। देखते हैं अब लास्ट राइड हमें यहाँ से कहाँ की मिलती है। यहाँ से ना घर का डिस्टेंस तो है तकरीबन 10-11 किलोमीटर का, लेकिन ना मैं खुद ही नहीं लगा रहा घर का मैप। मुझे लगता है यहाँ से घर की राइड नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी लगाया यहाँ पे ना मुल्तान रोड से बड़ी दफ़ा, ये वादत रोड के स्टेशन से थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ, तो यहाँ से मुश्किल से ही घर की राइड मिलती है। आ गई तो वेल एंड गुड है, मॉडल टाउन की या फैसल टाउन की आएगी तो फ़ौरन ही पिक कर लेंगे। लास्ट राइड मुझे आ चुकी है, तकरीबन इस राइड पे ना मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है, 30-40 मिनट लगे हैं बल्कि ज़्यादा। राइड मुझे बहुत देर बाद आई है। इसको मैंने करीम मार्केट से पिक करना है और इसको मैंने लेके जाना है मलिक स्टोर काकाजाई। मैं कस्टमर की लोकेशन पे आया हूँ, कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी है माशाल्लाह। दोबारा से ऑनलाइन होते हैं। आखिरी राइड बहुत जलील कर रही है यार, राइड ही नहीं आ रही, पता नहीं देखो यार क्या मसला है यार, कब का हमारा काम कंप्लीट हो जाना था। अगली राइड आ चुकी है पार्सल की, 2.8 किलोमीटर से पिक करना है मुल्तान रोड से और DHA फेज़ 1 लेके जाना है। कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर से पार्सल लेके 9:04 हो गए हैं, फेज़ 1 जाके पार्सल को डिलीवर करना है। आखिरी राइड मैंने पार्सल की पिक तो नहीं करनी थी, लेकिन आ ही नहीं रही यार, बंदा क्या करे। यहाँ से पिक करके फेज़ 1 जाके डिलीवर करना है पार्सल को। पार्सल के अंदर ना ये चाबियाँ हैं, राइड को पिक कर लिया मैंने, मतलब तस्वीरें दे दी हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं, 9:15 हो गए हैं। इस टाइम मैं मुल्तान रोड के ऊपर खड़ा हूँ। अब यहाँ से डिस्टेंस चेक करते हैं कितना डिस्टेंस है। 16-17 किलोमीटर की राइड होगी। ये चाबियाँ जाके डिलीवर करनी है। 18 किलोमीटर का, ओए ओए 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे पार्सल जाके दे के आते हैं। मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ, ठीक है। कस्टमर से ना लोकेशन गलत डली है जिन्होंने मुझे पार्सल दिया चाबियों का। राइड को कंप्लीट करते हैं। 1 किलोमीटर ना पीछे जाना है। इस टाइम ये मैं डिफेंस रोड के ऊपर खड़ा हूँ, 1 किलोमीटर पीछे जाकर डिलीवरी देनी है पार्सल की। 9:59 हो गए हैं। अभी हमारा टाइमर नहीं ऑफ हुआ, जब हम कस्टमर को पार्सल दे देंगे उसके बाद हमारा टाइमर ऑफ होगा, तब हमारा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 राइड्स हो गई हैं। अभी चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे पार्सल दे के आते हैं। पार्सल मैंने दे दिए, 10:06 पे मेरा काम कंप्लीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 राइड्स हो गई हैं। आप हिसाब लगाओ 6 राइड्स पे इतनी देर लगी है, इतना तंग करती हैं राइड्स, तो 10 या 12 या 15 या 18 राइड्स पे क्या हाल होगा। मैं 4:30 बजे मतलब ऑनलाइन हुआ था और 5.5 घंटे के अंदर 6 राइड्स हुई हैं। आप हिसाब लगाओ, येंगो के काम देखो यार। मैं घर आ चुका हूँ, अब मैं आपको मीटर रीडिंग चेक करवाता हूँ। 45,099 हो गई है। तो अब हम देखेंगे आज के दिन हमारा 6 राइड्स के ऊपर कितना पेट्रोल लगा है। अब मैं घर आ चुका हूँ,
اب میں آپ کو حساب کر کے بتاتا ہوں کہ آج کے دن میں نے کتنی ارننگ کی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یار آج ہم ٹائم کا حساب نہیں لگائیں گے. ٹائم بہت زیادہ لگا, مطلب یار سوچ سے بھی زیادہ. اگر چلتا کام ہونا, چل سے چل رائڈ آئے, ایک رائڈ اتاری, اس کے 5 سے 6 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر دوسری رائڈ آ جائے, پھر تیسری آ جائے, چوتھی آ جائے, پانچویں آ جائے, ایسے کام چلتا رہے تو 6 رائڈ نا آپ کی 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر بھی ہو جاتی ہے. اگر چھوٹی چھوٹی رائڈز آئیں تو آپ کی 2 گھنٹے کے اندر بھی 6 رائڈز ہو جاتی ہیں. کتنے لوگوں کی 6 رائڈز 2 گھنٹے میں یا کبھی 2.5 گھنٹے میں یا اس سے بھی پہلے کبھی ہوئی ہے تو نیچے لازمی کمنٹ کر کے بتانا, کیونکہ ہو جاتی ہے یار. چھوٹی چھوٹی رائڈ آتی ہے, 5 منٹ پک کرنے میں گئے ہیں, 5 منٹ اگر چھوڑنے میں گئے, 1 کلومیٹر سے پک کرنا, 1 کلومیٹر چھوڑنا, 10 منٹ. اگلی رائڈ آ گئی, 2 کلومیٹر سے پک کیا, 3 کلومیٹر چھوڑنا ہے, یا 500 میٹر سے پک کیا, 4 کلومیٹر چھوڑنا ہے, تو گھنٹے کے اندر بھی 4-5 رائڈیں ہو جاتی ہیں. تو آج ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگا ہے, اور آج ہماری جو بائک چلی ہے 66 کلومیٹر چلی ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول کے پیسے ہم بعد میں نکالیں گے. اور آج 6 رائڈوں کا جو کیش بنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ 900 روپیہ بنا ہے. وہ جو پرائیویٹ پارسل تھا نا, نہ میں نے اس کی میٹر ریڈنگ کاؤنٹ کی ہے اور نہ ہی میں نے اس کے پیسے اس کے اندر ڈالے ہیں. یہ صرف 6 رائڈز جو ہم نے ینگو پہ کی ہے نا, اس کے میں آپ کو پیسے بتا رہا ہوں. 6 رائڈوں کا جو میں نے کیش پکڑا ہے وہ تقریباً 900 روپیہ ہے. یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, 900 روپیہ کیش میں نے پکڑا ہے. اب 900 روپے کے اندر سے ہم نے مائنس کرنی ہے سروس فیس. سروس فیس بن رہی ہے 107 روپیز. کمپنی نے 6 رائڈز کے اوپر میرے سے سروس فیس 107 روپیز چارج کی ہے. 107 روپیز 107 روپیز مائنس کی ہے تو 793 روپیز آ رہے ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بونس. بونس ہمیں 6 رائڈوں کا 415 روپیز ملا ہے ینگو کی طرف سے, 415. تو بونس ایڈ کرنے کے بعد 1208 روپیز بن رہے ہیں. یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, 1208 روپیز. اب ہم نے پیٹرول کی پرائز نکال لی ہے کہ آج کے دن ہمارا 6 رائڈز پہ کتنا پیٹرول لگا ہے. 315 روپیز کا پیٹرول لیٹر ہے. ٹھیک ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے 50 کے ساتھ تو 6.3 پیسے. ٹھیک ہے نا, 6 روپے 3 پیسے ہماری کوسٹ آ رہی ہے پر کلو میٹر کی. اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے ہم نے 66 کے ساتھ, تو 415 روپیز ہی بن رہے ہیں. جتنا ہمیں ینگو سے بونس ملا ہے نا اتنے پیسے ہی بن رہے ہیں. یہ اب ہم نے 1208 میں سے مائنس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, 1208 مائنس 415 تو وہی یار 793 روپیز بن رہے ہیں. الحمدللہ ارننگ اچھی ہو گئی ہے, لیکن ٹائم بہت ویسٹ ہوا. ٹھیک ہے, ضلالت بہت ہوئی ہے. یقین کرو جب میں کام ختم کر کے گھر آیا تھا نا, ایسے لگ رہا تھا میں ینگو پہ کام نہیں کیا, میں نے مزدوری کی ہے. میں نے اینٹیں اٹھا کے پتہ نہیں 10ویں منزل تک چھوڑ کے آیا ہوں, بلڈنگ کے اوپر سے نیچے. پتہ نہیں ایسا لگ رہا تھا میرا جسم ٹوٹ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا مزدوری کر کے آیا ہوں, بائک رائڈ کا میں کام ہی نہیں کرتا. اتنا مشکل ہو گیا ہے, رائڈ نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا یار. ایک رائڈ نہ آئے, آدھا گھنٹہ نہ آئے, 20 منٹ نہ آئے, دن میں ایک دفعہ ہو, سمجھ آتی ہے یار چل میں ایریا بدل لیتا ہوں. آپ کو ہر رائڈ کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے نا, یہ بڑا دکھتا ہے. اور یہ مجھے نہیں لگتا ابھی میں بھی ینگو اتنی جلدی ٹھیک کرے گا, یا اس کی کیا وجہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یار. شاید اسکول کالجز سے چھٹی ہے, گرمی کی چھٹیاں ہیں سب کو, تو لوگ گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں, کوئی ٹریول وغیرہ نہیں کرتے, تو اس وجہ سے رائڈز میں بہت کمی ہے. یا کیا وجہ ہے نیچے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو لازمی کمنٹ کر کے بتانا. باقی ہماری ارننگ آج آپ کے سامنے ہی ہے, تقریباً آلموسٹ 800 روپیہ میں نے کمایا 6 رائڈز کے اوپر. ارننگ اچھی ہے, ٹائم بہت زیادہ لگا. تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرو, ویڈیو کو لائک شیئر کرو. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.